بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قانون بتاتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر ایسا کرے کہ معاملہ بہتر تو یہی ہے کہ پھر وہ معاملہ کو رفع دفع کرے، یعنی میاں بیوی خود۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو عورت میاں بیوی کی طرف کے جو رشتہ دار ہوتے، مثال کے طور پر ان کے ماں باپ یا بھائی یا جو بھی ہو وہ، یا جو شوہر کی طرف سے ہو تو وہ، یہ آپس میں یعنی کہ اس مسئلے کو کیا کرے، وہ حل کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میاں بیوی چاہے کہ وہ ان کے درمیان اصلاح ہو تو یہ بہترین طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ عدالت کچہری جانے کے چکر سے بندہ بچ جائے گا، اور عزت بھی باقی جو ہے نا وہ رہ جائے گی، اور جو بات ہوگی وہ آگے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور معاملہ رفع دفع ہوگا، گھر کے اندر وہ مسئلہ جو ہے نا کیا ہوگا، وہ حل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق بینہما، یعنی آپس کی مخالفت یا جنگ کی، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایسا کرو کہ مقرر کرو حکم ایک ثالث کو، من اہلہ شوہر کی طرف سے، وحکم من اہلہا اور ایک ثالث یعنی فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کی، صلح کی، کہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے۔ جن کے وائس ان کو انمیوٹ کر دیں، آواز آ رہی ہے ان کے موبائل وجہ سے۔ ایک منٹ میں کرتا ہوں، ایک منٹ، یہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ حفصہ آپ کی طرف سے ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ میوٹ کیا کریں، پہلے میں نے کر دیا۔ اچھا جی، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح کے خواہش مند ہو، یعنی میاں بیوی، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کرے گا ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب یا تو خود اس معاملے کو حل کرے، یا باہر سے کوئی، یعنی باہر سے مطلب ہے کہ جو میاں کی طرف سے رشتہ دار ہو، ان کے باپ ہو، بھائی ہو، ان کے بڑے ہو، اور یا جو بیوی کی طرف سے ہو، وہ اس فیصلے کو کیا کرے، وہ حل کرے، تاکہ عدالت اور کچہری کی چکر نہ کاٹنے پڑے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز کی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ اچھا، یتیم تو میں پہلے بتاؤں یتیم کون ہے؟ جن کے باپ جو ہے نا وہ فوت ہو چکی ہو تو وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، یتیم۔ والمساکین، اور مساکین بھی وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس گزارا کرنے کے لیے کچھ تو ہو لیکن ان کے گھر بار وغیرہ وہ نہ ہو۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، یہاں پر جو ہے نا یہ وہ سوال ہے جو اکثر انٹرویو میں یہ اس طرح کے سوالات وہ پوچھی جاتے ہیں کہ جار یعنی پڑوسیوں کی کتنی قسمیں، تو پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ دیکھو، ایک وہ پڑوسی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ یعنی کہ آپ کے باجو میں ہو، یعنی آپ کے نزدیک بھی ہو اور وہ آپ کے رشتہ دار ہو، ایک پڑوسی وہ ہو گئی۔ دوسری پڑوسی یعنی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری وہ ہے جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن آپ کے پڑوس میں ہیں، جیسے مثال ہمارے ادھر گاؤں میں دیہات میں ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، تو یہ والجار الجنوبی اسی کو کہا جاتا ہے۔ وصاحب بالجنب کا مطلب کیا ہے؟ وصاحب بالجنب، جو آپ کے پاس ہو، یعنی مثال اس سے مراد ہاسٹل میں اگر آپ رہتی ہو، ہاسٹل میں جس کا مثال جس کا بیڈ آپ کے پاس نزدیک ہو، جو آپ کے روم میٹ ہو، آپ کے کمرے کے اندر جو آپ کی دوست ہے، سہیلیاں وغیرہ جو ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصاحب بالجنب۔ تو رشتہ دار یا رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئے پڑوسیوں کی؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہو، جو آپ کے رشتہ دار ہو اور آپ کے پڑوس میں ہو، نزدیک ہو آپ کے ساتھ، جس طرح آپ کی پھوپھی کا گھر ہے، آپ کی خالہ کا گھر ہے، آپ کے چاچا کا گھر ہے، تو یہ آپ کے رشتہ دار ہے نا۔
اور دوسری وہ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار تو نہ ہو لیکن آپ کے پڑوس میں ہو. مثال کے طور پر آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں اور آپ کے گاؤں میں آپ کے گھر کے آجو باجو آس پاس میں وہ رہتے ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ دوسرے پڑوسی جو ہے نا، جو آیت کے دوسرے نمبر پر ہے. اور تیسری جو وصاحب الجنب ہے، یعنی مثال کے تو آپ کے کمرے میں، آپ کے ہاسٹل میں جو آپ کے ساتھ ہوتے، یا کسی مثال ڈیرے پر دوست رہتے ہو اور ساتھ ایک کمرے میں وہ رہتے، ان کے ساتھ دوسری دوست پہ ہو یا کوئی ہاسٹل میں ہو، تو وہاں پر جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا اس کو وہ صاحب بالجنب وہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ اہم چیز ہے کہ اگر آپ سے پوچھے نا کہ پڑوسیوں کی کتنی قسمیں ہیں تو یہ پڑوسیوں کی وہ 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کا سارا عطف ہے اوپر پر. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسانہ. تو احسان مطلب کس کے ساتھ کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرو، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی کرو، والجار ذی القربہ رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ بھی کرو، والجار الجنب اور جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن آپ کے پڑوسی ان کے ساتھ بھی احسان کرو، وصاحب بالجنب اور جو آپ کے ساتھ مطلب کمرے میں رہتے ہو، ہاسٹل میں ہو، اس کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان کرو. وابن السبیل اور ابن السبیل سے مراد یہ ہے یعنی جو اللہ کے راستے میں چلنی. مثال آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ کے ساتھ سفر میں کوئی ہے، بڑے آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کے پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن آپ کے ساتھ وہ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ ریل پہ سفر کر رہے ہو، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہو، آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ سیٹ پر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ بھی آپ کیا کرو؟ احسان کرو. وما ملکت ایمانکم اور اس سے مراد وہ کیا ہے؟ وما ملکت ایمانکم سے مراد تمہارے کنیز اور غلام، ان کے ساتھ بھی کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر تکبر اور یعنی جو بڑائی کرنے والا ہو اس کو کیا نہیں وہ پسند وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. الذین یبخلون آگے فرماتے یہ آیت نمبر 37 پر آپ دیکھیں، الذین